اب آئیے میں خطابت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں مولانا سید عبدالواسع نقشبندی چشتی قادری صاحب کو کہ وہ آئے اور جلسہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ واہ کیا جود و کرم ہے اے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بشر مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے، رضی اللہ عنہ ہوئے وہ بشر مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے، جی کے مرتے ہیں سب مر کے زندہ ہیں وہ، مٹ گئے جو رضائے نبی کے لیے۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ و سب سے برتر ہے۔ صدر جلسہ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدظل عالی صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، و معزز بزرگوں دوستوں پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس کے لیے انبیاء سابقین دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ ہم کو نبی نہ بناتا، رسول نہ بناتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا تو بہتر تھا۔ یہ بہت بڑے خوش نصیبی کی بات ہے، اور کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا، اور کرم پر کرم، کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں کئی مرتبہ آپ کی تعریف بیان فرمائی۔ تفصیلات میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ چند باتیں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ ایمان لانے والوں میں سب سے اول ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں میں سب سے افضل ہے، اول ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہجرت میں سرکار کے ساتھ، مکے میں سرکار کے ساتھ، مدینے میں سرکار کے ساتھ، سفر میں سرکار کے ساتھ، حجر میں سرکار کے ساتھ، ہر مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔
یہ شرف ہر ایک کو نصیب نہیں۔ معزز سامعین اکرام، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ جو لفظ ہے کوئی معمولی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین آئے، سبوں نے تکالیف برداشت کیے، مصائب برداشت کیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ بولے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، سبوں نے اللہ کی رضا چاہی، اور اللہ نے اپنے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ معزز سامعین اکرام، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جان، مال، گھر دار، بیوی، بچے، کاروبار سب کچھ سرکار پہ سے قربان کر دیا، تب کہیں ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہا۔ وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ ان سے راضی۔ یہ معمولی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تمام انبیاء کرام نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا، اور سرٹیفکیٹ جو صحابہ کرام کو مل رہا ہے اللہ کی رضا کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور حقیقت یہ ہے جس سے سرکار راضی اس سے اللہ راضی۔ صحابہ کرام اللہ کی رضا چاہنے کے لیے سرکار کی رضا چاہتے تھے۔ معزز سامعین اکرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، محبت میں سب کچھ قربان کیا، اور آپ دور جاہلیت سے لے کر کے کبھی آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا، شراب نہیں پی، شراب کی کوئی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ عرب کے اندر شراب پینا بڑے لوگوں کی علامت تھی، جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی اس کو اتنا بڑا آدمی سمجھتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا شراب۔ معزز سامعین اکرام، آپ علم میں، حکمت میں اور شجاعت میں، صداقت میں، ہر معاملے میں بلند و بالا مقام رکھنے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پوچھتے ہیں تم میں کون ہے سب میں زیادہ شجاعت والا؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں آپ ہی ہیں، شیر خدا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر ہمارے سب سے زیادہ شجیع ہے۔ اس لیے کہ جنگ بدر میں جب معرکہ کا معاملہ تھا، جنگ کا معاملہ، تو اس وقت سائبان کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرنے کے لیے کہا گیا، صحابہ کرام آگے نہیں بڑھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو مین سے نکالا، برہانی تلوار لے کر کے آگے بڑھے اور سرکار کے سامنے ٹھہرے۔ تو معزز سامعین اکرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں بھی سب سے بلند و بالا تھے۔ بڑے بڑے محدثین نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے بیان فرمایا کہ علم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مقام پر فائز تھے، آپ سے بڑا زیادہ علم کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اس لیے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جو کوئی زکوٰۃ دینے کا انکار کرے گا، نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، تو میں اس کو ختم کر دوں۔ بہت ساری باتیں ہیں معزز سامعین اکرام، علم الانصاب میں اور بہت سارے علوم ایسے ہیں
جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہارت رکھتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں۔ معزز سامعین اکرام، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت رکھتے تھے، ایسی والہانہ محبت تھی آپ کو کہ آپ جو کچھ مال تھا سب کچھ سرکار پہ سے قربان کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 40 درہم یا دینار آپ کے پاس تھے، سب کچھ سرکار کے اوپر سے قربان کر دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب کا احسان ادا کر دیا، لیکن صدیق اکبر کا احسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ادا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور جانثاری کا یہ عالم کہ جہاں بھی چلتے آگے پیچھے دائیں بائیں سرکار کے ساتھ 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 ساتھ۔ اتنا ہی نہیں معزز سامعین اکرام کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ جس کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ سب کچھ قربان کر دیے، آخر میں کچھ بھی نہیں رہا، اعلان ہوا جو بھی ہے لا کر مال جمع کرائیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کے کپڑے تک اتار دیے، ٹاٹ کو اوڑا، کمبل لیا، کانٹے لگائے، جو کچھ تھا سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ واقعہ نگاری مقصود نہیں ہے، وقت مختصر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ تو کیسی قربانی ہے، کیسی ایثار ہے، ایسا ایثار کہ رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین اکرام، دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑے، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وقت نہیں دے سکتے۔ ہمارا یہ حال ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے افضل و اعلیٰ معاملہ ہے، اس لیے کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا پیغام یہی ہے کہ ہم دامن اہل بیت اطہار کے ساتھ دامن صحابہ کو بھی مضبوط پکڑے۔ یہی پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور خلفائے راشدین کو بترتیب مانے، علی والے ہیں کہہ کر کے صحابہ کی شان میں اگر گستاخی کر رہے ہیں تو معزز سامعین اکرام، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 40 کوڑے مارنے والے ہیں، یہاں بھی لعنتی بن رہے ہیں، آخرت میں بھی لعنتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مجھے وہ کرے گا، میں اس کو 40 کوڑے ماروں گا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور میری لعنت ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے خوش ہوتے ہیں وہی کام اہل سنت و جماعت والے کرتے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت و جماعت سے بڑھ کر کوئی بھی اہل بیت اطہار کو چاہنے والا نہیں، صحابہ کو چاہنے والا نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہو، دل میں عظمت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اسی کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوارج سے، روافض سے، منافقین سے محفوظ فرمائے اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔